السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیسن جیسے کہ ڈسکس ہوا تھا کہ ہم لوگ مسلسل ایکسپریس وغیرہ پڑھ رہے تھے اور وہ ایک فریم ورک تھا اور اس کے بارے میں انفارمیشن ضروری تھی، اور لیکن جیسا کہ آپ دیکھیں اگر ایک فریم ورک ہے جیسے نوڈ جے ایس پلیٹ فارم ہے اور اس کا ایک فریم ورک جو ہے ایکسپریس ہے، تو آپ کو اس کی لینگویج بھی آنی چاہیے۔ ایکسپریس میں ساری لینگویج جاوا اسکرپٹ استعمال ہوتی ہے، تو ہمیں جاوا اسکرپٹ بھی لازمی آنا چاہیے۔ اب دیکھیں جیسے روبی آن ریلز ہے، تو روبی آن ریلز ایک فریم ورک ہے، لیکن یہ واحد فریم ورک ہے جس نے اتنی ریپوٹیشن گین کی تھی کہ لوگ روبی کو نہیں جانتے تھے، روبی آن ریل کو زیادہ جانتے تھے۔ وجہ یہ کہ روبی آن ریلز میں بہت زیادہ ڈی ایس ایل یوز ہوتی ہے، جو اس کی ایک اسپیسیفک اپنی ایک زبان ہے جس میں وہ آپ چیزوں کو ڈیفائن کر سکتے تھے۔ تو بہت سارے لوگ بغیر روبی سیکھے ہوئے بھی روبی آن ریل بہت اچھی طرح سے چلا سکتے تھے، اور وہ فریم ورک بہت آسانی سے بنایا ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگ اس میں ساری ایکٹیویٹیز کر سکتے تھے۔ پر اسٹل اس میں بھی روبی سیکھنی چاہیے، بیکاز اصل لینگویج ہی ہوتی ہے جو کام کرتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی نوڈ جے ایس اور ایکسپریس میں ہم جو کچھ یوز کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ جاوا اسکرپٹ ٹھیک ٹھاک یوز ہوتی ہے اور اس کا صحیح قسم کا پورشن ہوتا ہے جو استعمال میں آتا ہے۔ تو آج ہم جاوا اسکرپٹ کا ایک کریش کورس کریں گے، تھوڑا تیز بھی ہوگا۔ پلیز جہاں آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئے آپ کامنٹ کر لیں، میں امیڈیٹلی آپ کو ایک اور ویڈیو بنا کے سمجھا دوں گا۔ تو آئیے ہم اپنا کورس شروع کرتے ہیں۔ یہ لیکچر تھوڑا بڑا ہوگا نارمل لیکچر سے، کیونکہ یہ کریش کورس ہے جاوا اسکرپٹ کا۔ اچھا جی، اب طریقہ یہی ہوگا کہ آپ کو پتہ ہے مجھے لائیو کوڈنگ ہی پسند ہے، تو ہمیشہ میں لائیو کوڈنگ پہ ہی کام کر رہا ہوتا ہوں۔ لائیو کوڈنگ سے یہ آسانی ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے ہی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں اور آپ کو سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ جی کیا بات ہو رہی ہے اور کیا نہیں ہو رہی۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ جاوا اسکرپٹ ایک انٹرپریٹڈ لینگویج ہے۔ دیکھیے ہمارے پاس جتنے بھی براؤزر ہیں نا، ان میں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک انجن اس میں لگا ہوا ہے۔ جیسے کروم میں V8 ہے، وہی V8 نوڈ جے ایس میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اسپائڈر مونکی فائر فاکس میں ہو رہا ہے، جاوا اسکرپٹ کور سفاری میں ہو رہا ہے، چاکرا کے نام سے مائکروسافٹ ایج میں ہو رہا ہے۔ اب یہ سارے الگ الگ انجن ہیں، اور ان کو اب یہ سارے انجن ایکما اسکرپٹ کو فالو کرتے ہیں اور ان کی اسپیسیفیکیشن کو کوشش کرتے ہیں کہ امپلیمنٹ کریں، بٹ اسٹل ان میں کچھ نہ کچھ ڈفرینسز رہ جاتے ہیں، یا وہ لوگ کچھ چیزوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسٹینڈرڈ تو ہے ایکما اسکرپٹ اسٹینڈرڈ۔ ایکما اسکرپٹ جو ہے یورپین کمپیوٹر مینوفیکچرر ایسوسیشن ایک باڈی ہے، اسٹینڈرڈ باڈی، جو کہ اسپیسیفیکیشن ڈیفائن کرتی ہے جاوا اسکرپٹ کے، اور وہ بتاتی ہے کہ آپ کو اس جاوا اسکرپٹ میں کیا کرنا ہے۔ اب وہ اسی سے نام نکلے ہوئے ہیں، ایک ایکما اور ایک ES6، ES7، اور اس کے بعد ES 2017، 2018۔ تو یہ جاوا اسکرپٹ کے جتنے بھی نام ہیں وہ اسی ایکما اسکرپٹ سے نکلے ہوئے ہیں، جو کہ ایک اسٹینڈرڈ باڈی ہے جو کہ صرف اسپیسیفیکیشن بتا دیتی ہے کہ یہ اسپیسیفیکیشن ہے۔ جو جاوا اسکرپٹ کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے۔ جاوا اسکرپٹ جو ہے نیٹ اسکیپ ایک کمپنی تھی، اس نے بہت ہی شروع میں استعمال کی تھی ایز اے لائیو اسکرپٹ۔ اس زمانے میں بڑے مسئلے مسائل ہوتے تھے، تو جیسے انہوں نے کیا تو ویسے ہی مائکروسافٹ نے اپنی ایک الگ سے جاوا اسکرپٹ اسٹائل کی چیز بنا دی۔ اس وقت HTML میں بھی بڑے جھگڑے ہوتے تھے، HTML میں بھی ڈیفرنٹ چیزیں چل رہی ہوتی تھی، کسی کے بعد DHTML تھا، کسی کے بعد MHTML تھا اور XHTML تھا۔ تو بہت سارے HTML بھی نکلے، اسی وقت بہت سارے جاوا اسکرپٹ بھی نکلے اور کئی چیزیں ہوئیں، لیکن آخر میں تھوڑے معاملات صاف ہوئے۔ تو اب ایکما اسکرپٹ از این اسٹینڈرڈ، ایک اسپیسیفیکیشن ہے، اور یہ سارے جو براؤزر ہیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اپنے انجنس میں اڈاپٹ کر لیں۔ تو مختلف ان کے بعد طریقے، کسی وقت کچھ لیزی کمپائلیشن بھی ہو سکتی ہے اور ڈیفرنٹ وے ہے، بہرحال۔ تو آئیے، اچھا اب یہ آئیے سینٹیکس دیکھ لیتے ہیں۔
اب سینٹیکس جاوا اسکرپٹ کا جو ہے نا وہ اس طرح سے ہے، اور میں آپ کو اس کے سینٹیکس پہ میرا خیال ہے کوڈ ایڈیٹر کھول لیتے ہیں ہم. یہ بھی میرے اس میں لیسن میں ہوگا، لیٹس کال اٹ لیسن 6، اور اس میں ہم لیسن 6 میں چلے جاتے ہیں. سوری، بیسکس کے نام سے ہم اس کو ایک اسکرپٹ بنا دیتے ہیں. تو ہم جب لکھتے ہیں تو ہم دیکھیں کانسٹ فرسٹ نیم از اکول ٹو کمال. تو یہ کانسٹ، لیٹ، ویر، یہ 3 ٹائپ ہیں ویریبل کی، جو آگے آ کے جو نیکسٹ میرا سیکشن ہوگا اس میں اس پہ بہت زیادہ بریفلی میں سمجھاؤں گا کہ ان میں ڈفرینسز کیا ہیں اور کس طرح سے اس کی اسکوپنگ ہوتی ہے. فی الحال یہ سمجھ لیں کہ یہ اس طرح کا اس نے ایک ویریبل بنایا ہے. ویریبل جو ہے کسی بھی کمپیوٹر میں میموری کو اسٹور کرنے کا نام ہوتا ہے. تو یہ کانسٹ فرسٹ نیم از اکول ٹو کمال، یہ میں نے ایک ویریبل ڈیفائن کیا. لیٹس ڈیفائن اندر نیم. اب آپ نوٹس کریں یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں. اس میں نے سنگل انورٹیڈ کاما ڈالا ہے، جبکہ اس میں کوٹیشن ڈبل ڈالیں. ڈبل کوٹیشن سنگل کوٹیشن میں جاوا میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا، آپ نوٹس کر رہے ہوں گے یہ جو ہے نا سیمی کولن. تو سیمی کولن جو ہے جاوا میں پہلے بہت زیادہ یوز ہوتی تھی. جاوا لوگ سب، عادت بھی لوگوں کی بنی ہوئی ہے، میری بھی بنی ہوئی ہے کہ سیمی کولن ڈالنا آخر میں. لیکن اب جو ہے اب آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سیمی کولن لکھی جائے، بغیر سیمی کولن کے بھی جاوا چل سکتی ہے. اچھا، اب ایک اور چیز دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ کامنٹس ہیں. جاوا اسکرپٹ میں کوئی بھی کامنٹس ہوتی ہیں تو اس کو ہم ڈبل ایشز سے کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ملٹیپل کامنٹس چاہیے، ملٹیپل کا مطلب ہے بہت ساری لائنوں پہ جو کامنٹس ہیں، سپوز ملٹیپل لائنس، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ میں ہٹا دیتا ہوں. اب میں ملٹیپل لائنس ہیں تو اس کا ایک اسٹیرک یہاں ڈالیں گے، اسٹیرک یہاں ڈالیں گے. تو یہ دیکھیں، یہ ملٹیپل لائن میں کامنٹس لکھ دیے. بعض اوقات آپ کا اسکرپٹ صحیح کام نہیں کر رہا ہوتا تو آپ بہت زیادہ یہ ملٹیپل لائنس بھی یوز کرتے ہیں، یا پھر یہ ڈبل سلیشز جو ہے یوز کر لیتے ہیں کامنٹس کے لیے. اچھا، لوپ ایزی ہے جاوا میں، وہی نارمل ہے جو دوسری زبانوں میں بھی ہے. فار لیٹ، اس میں ہم لیٹ ڈیفائن کر لیتے ہیں. آئی از اکول ٹو 0 کاما کوئی سا بھی دے دیں آپ، آئی از لیس دین 3 کر لیں، اور اس کے بعد جو ہے آئی پلس کر دیں، اور یہاں کر دیں کنسول لاگ، اور اس میں ڈال دیتے ہیں ہم وہی فرسٹ نیم. یہ چلیں اسی کو آئی کو ہی ڈال دیتے ہیں. تو اب یہ ایک لوپ ہے فار کا، جس میں ہم نے پہلے ایک ویریبل ڈیفائن کیا کہ آئی 0 کے برابر ہو، آئی 3 سے کم ہو، اور آئی پلس پلس ہوتا جائے. تو یہ کرے گا یہ کہ 0 1 2 3 تک ہوگا، اور 1 2 تک ہوگا، اور اس کے بعد ہمیں اس کی رزلٹ دکھائے گا. تو میں نوٹ کر کے چلا دیتا ہوں. یہ دیکھیں 0 1 2. تو اس طرح سے یہ لوپ بھی چلتا ہے. لوپ بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے. اب آئیں ایک اور چیز دیکھتے ہیں، ڈائنامک ٹائپنگ، ڈائنامک کانسٹنٹ ویریبل. آپ نے یہ غور کیا؟ دیکھیں یہاں ہم نے اسٹرنگ کا کوئی ذکر نہیں کیا. although this one is an string، یہ ایک اسٹرنگ ہے، لیکن اس میں اسٹرنگ کا ذکر نہیں کیا میں نے. نہیں، اگر ہم دکھاتے ہیں، جیسے اب ہم یہ دیکھتے ہیں wall is equal to 42، تو کانسٹ wall is equal to 42، یہاں ہم کوئی بھی ٹائپ ڈیفائن نہیں کر رہے، اس لیے کہ جاوا ایک ڈائنامک ٹائپ لینگویج ہے، اور اس میں ہمیں ٹائپ ڈیفائن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی. وہ خود ہی ایویلیٹ کر لیتی ہے کہ اس کا ٹائپ کیا ہوگا. یہ نمبر ہوگا اور یہ اسٹرنگ ہوگا. اس طرح سے اس میں خود بخود ایویلیشن ہو جاتی ہے. میں ایک اور آگے چل کے تھوڑا اور ایگزامپل کر دیتا ہوں، ان کو اڑا دیتا ہوں. ایک آبجیکٹ بنا لیتے ہیں. آبجیکٹ جو ہے اس طرح سے ایک ایرے بنا لیتے ہیں. کانسٹ ایرے از اکول ٹو اسٹرنگ ایک ڈال دیتے ہیں، اس میں نمبر ڈال دیتے ہیں، فنکشن ڈال دیتے ہیں کنسول لاگ ہائی، اور اس کو کلوز کرتے ہیں، اس کو یہاں کلوز کرتے ہیں. تو یہ ہمیں ایک آبجیکٹ ہم نے بنا دیے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اور ایرے بالکل مختلف طریقوں کے استعمال ہوتے ہیں. یہ ایک ایرے ہے، لیکن ایرے میں مختلف چیزیں بھی آپ ڈال سکتے ہیں. اب سپوز کریں میں یہ فنکشن کال کرنا چاہ رہا ہوں، تو ایرے کا جو فارمیٹ ہے وہ یہی ہے کہ 0 سے شروع ہوتا ہے، 0 1 2. تو اگر ہم یہاں دیکھیں تو یہ 0 ہے،
یہ 1 ہے، یہ 2 ہے، تو یہ 2 بریکٹ میں لائیں گے، اور کیونکہ یہ ایک فنکشن ہے اس لیے یہاں پہ یہ لکھیں گے تو یہ فنکشن چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ تو اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میں نے انٹر کیا، دیکھیں ہائے لکھا ہوا آ گیا۔ اور اگر میں یہاں پہ کرتا کنسول لاگ، پہلا والا اگر میں چلانا چاہوں تو پہلا آپ کو پتہ ہے اس میں 42 ہے، بریکٹ دینا بھول گیا، 42 ہے، دیکھیں 42 آ گیا۔ تو یہ ایک آبجیکٹ بنائی ہے میں نے، آبجیکٹ میں ایک فنکشن بنایا میں نے، آبجیکٹ کہہ رہا ہوں، ایرے بنایا میں نے، ایرے میں ایک اسٹرنگ ڈالا، ایک فنکشن ڈالا۔ اب اگر آپ یہ سارے پرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس ایرے میں کیا کیا چیزیں ہیں، تو ہم وہی کا وہی جو ہے فار کا لوپ یوز کریں گے، 0 I length is till I is array ڈاٹ length، اس کے بعد I پلس پلس کنسول لاگ، اینڈ یہاں پہ میں ڈال دوں گا ایرے I۔ یہ میں نے ایک لوپ بنایا جس میں اس ایرے کے جتنے لینتھ ہے اس حساب سے میں نے I کو ڈیفائن کر دیا، اور ہر ایک کو میں نے یہاں پہ پرنٹ کرا دیا۔ اس کو چلا کے دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، یہاں کنسول لاگ آیا، فار لیٹ I is equal to this I array ڈاٹ length I پلس پلس کنسول ایرے اور لاگ، تو یہ پرنٹ کرنا چاہیے اس کو، سوری رائٹ بھی کیا میں نے۔ I think I'm making a blender somewhere۔ لینتھ ہے صحیح اس کی، کوئی لینتھ تو 3 ہے۔ سوری، یہ دیکھیں یہاں میں نے مسٹیک کر دی۔ لائیو کوڈنگ میں یہی مسائل ہوتے ہیں، جب آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ مسٹیکس کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اسٹرنگ 42 فنکشن انانیمس، تو اس نے یہ پرنٹ کر دیا۔ اچھا، ایک اور طریقہ بھی ہے، اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ اس ایرے میں کیا کیا چیزیں موجود ہیں، تو ہمارے پاس ایک اور طریقہ ہے، کنسول لاگ آبجیکٹ انٹریز اینڈ ARR۔ یہ کیا کرے گی کہ جو بھی اس میں انٹریز موجود ہیں ان سب کو بتا دے گی۔ تو میں یہ چلاتا ہوں تو یہ دیکھیے 0 اسٹرنگ 142 2 فنکشن، تو ہر ایک کے ساتھ پوری ڈیٹیل میں آگے کہ اس میں کیا کیا انٹریز موجود ہیں۔ تو اس طرح سے بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو میں نے ابھی ڈائنامک کا کانسیپٹ کلیئر کرا دیا، اور میں نے آپ کو ایریز بھی بنا کے بتا دیے۔ اب ہم ایک اور ٹاپک ہے اس پہ آتے ہیں، لیٹ می شو یو۔ یہ ہے ٹائپس میں نے ڈائنامک ٹائپ ابھی بھی بتایا کہ جاوا ایک لوزلی ٹائپنگ لینگویج ہے جس میں ہمیں ڈیفائن نہیں کرنا پڑتا کہ ٹائپ کیا ہونی چاہیے، وہ سمپلی انڈرسٹینڈ کر لیتی ہے اس ٹائپ سے۔ اب ایک اور چیز ہم سمجھنا چاہیں گے، پریمیٹیو ٹائپس۔ دیکھیں پریمیٹیو ٹائپ وہ ہیں جن میں کوئی میتھڈ موجود نہیں ہے، اور وہ امیوٹیبل ہوتے ہیں۔ امیوٹیبل میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو کہ کیا ہوتے ہیں، پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کون کون سے ہیں۔ دیکھیں اس میں ہے انڈیفائنڈ، ایسا کوئی بھی ویریبل جو ڈیفائن نہیں ہے اسے انڈیفائنڈ کہیں گے، اس کی پریمیٹیو ٹائپ انڈیفائنڈ ہوگی۔ نل بھی اسی طرح ہے، اس میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ بولین، ٹرو فالس، نمبر 1 2 3 یہ سارے نمبرس ہیں۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھ لیں جاوا اسکرپٹ میں فلوٹ نمبر نہیں ہے، تو فلوٹ کی جگہ پہ یہی نمبر ہی فلوٹ یوز ہوتا ہے۔ اسٹرنگ آپ نے دیکھ ہی لیا، اسٹرنگ ہر جگہ ہم یوز کر رہے ہیں، جو کوٹیشن مارک کے بیچ کی ویلیو ہے وہ اسٹرنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد سیمپل ابھی ES لیٹسٹ ورژن میں آیا ہے، تو ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں گے، ایک ٹائپ ہے جو یوز ہوتی ہے۔ اچھا، دوسرا اس کے بعد آگے آ کے ہم بات کریں گے ٹائپ کاسٹنگ اور کوریجن۔ ٹھیک ہے، ٹائپ کاسٹنگ اور کوریجن سے کیا مراد ہے؟ ٹائپ کاسٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم کو مختلف جو ہمارے پاس ویریبل ہوتے ہیں، جو ٹائپس ہوتے ہیں، ان کو آپس میں چینج کرتے ہیں۔
تو اس میں دو ٹائپ کی ہوتی ہیں، ایک ایکسپلیسٹو چینج ہوتا ہے اور ایک امپلیسو چینج ہوتا ہے۔ کوریجن کا مطلب ہے کہ خود بخود سسٹم اس کو صحیح کر رہا ہو، اس ٹائپ کو چینج کر رہا ہو۔ تو یہ دو چیزیں ہیں۔ ہاں ٹرمینل آ گیا۔ تو اس میں زیادہ خاص چیز نہیں ہے، لیکن دیکھیں میں ایک چیز بتاتا ہوں ابھی کوریجنس کے نام سے۔ آپ نے کانس ایکس از اکول ٹو 42 کیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اگر میں ہمارے پاس ایک فنکشن ہے، اس کو کہتے ہیں ٹائپ آف۔ ٹائپ آف کیا کرتا ہے کہ ہمیں اس کی ویلیو بتاتا ہے کہ اس کی ٹائپ آف کیا ہے۔ تو میں اس کو کنسول میں لکھ کے نا دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس کی ٹائپ آف کیا ہے۔ ٹائپ آف یہ بتا رہا ہے نمبر ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں اس کو کرتا ہوں کنسول لاگ، میں چاہ رہا ہوں بجائے آٹومیٹیکلی یہ جو ہے نا وہ ہو جائے، اس کی ٹائپ چینج ہو جائے۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ نمبر تھا، یہ 42 ہو گیا۔ اب اگر اس کی میں ٹائپ آف کروں، اسٹرنگ آ رہا ہے، تو یہ اس نے نا خود بخود سسٹم نے اس کی کوریجن کر دی، ٹائپ کو چینج کر دیا۔ اس کو کہتے ہیں امپلیسٹ۔ امپلیسٹ سے مراد یہ کہ یہ آٹومیٹیکلی جو ہے سسٹم نے اس کو چینج کرنے کی کوشش کی۔ اب یہیں پہ اگر میں ایک ایکسپلیسٹ کا ایگزامپل دے دوں آپ کو۔ اب ایکسپلیسٹ سے مراد ہے، سپوز کریں کانسٹ وائی از اکول ٹو 99 ہے، اور میں اس کو کرتا ہوں کنسول لاگ، اور میں یہاں کر دیتا ہوں اسٹرنگ 99۔ اب یہ جو ہے نا یہ میں ایکسپلیسو کر رہا ہوں کہ سسٹم کو بتا رہا ہوں کہ یہ والی ٹائپ اٹھاؤ اور یہ اسٹرنگ ہونی چاہیے، نارمل ٹائپ نہیں اٹھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے، امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ میں۔ اچھا اب ایک اور ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہاں آخری والا، ڈبل کوٹس اور ایکول سائن، ٹرپل ایکول سائن، ان میں کیا فرق ہے اسی کو دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں جب آپ ڈبل کوٹ یوز کرتے ہیں تو سسٹم خود بخود، بلکہ اگین آئی شوڈ بی ان اے ٹرمینل سو یو گائز کین انڈرسٹینڈ، جب ہم ڈبل پہ کرتے ہیں تو سسٹم امپلیسو کنورجن کرتا ہے۔ سپوز کریں میں نے کہا کانسٹ از اکول ایکس از اکول ٹو 42، میں کہتا ہوں ایف سم تھنگ از اکول ٹو ایکس۔ اب یہاں پہ جو ہے نا، یہاں اگر یہ اس میں کوئی ٹائپ ہوگی اسی حساب سے یہ اس کی ٹائپ کو چینج کر کے پھر کنورٹ کرے گا۔ اب اس میں خطرہ رہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کون سی ٹائپ چینج کرے، اس میں کیا کوریجن کرے۔ تو یہ پہلے بہت زیادہ کامنلی یوز ہوتی تھی، لیکن اب بہت سارے لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں ڈبل کو، کیونکہ ڈبل میں وہ ٹائپ کو نہیں دیکھتا، اور جو بھی ٹائپ ہوتی ہے اس کو خود ہی چینج کر کے اور ان کو آپس میں کنورٹ کرتا ہے۔ اچھا یہی چیز جو سیم تھنگ جو 3 ایکول سائن ہے، اس میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس میں یہ دیکھے گا کہ صرف ویلیو نہیں بٹ ٹائپ بھی دونوں کی ایک ہونی چاہیے، ویلیو پلس ٹائپ دونوں کی جو ہے نا کمپیریزن کرے گا۔ جب یہ دونوں کی کمپیریزن کرے گا تو اس کو آئے گا۔ تو اب جو اس وقت پریکٹس ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو پہلا والا جو ہے نا اس کو بہت زیادہ اوائڈ کرنا چاہیے، یہ صحیح نہیں ہے، اور یہ والا صحیح ہے، یہ والا یوز کرنا چاہیے۔ بہرحال کوشش کریں، کیونکہ یہ والے جو بگ ہوتے ہیں نا، یہ ایکول سائن والے، یہ بڑا ٹائم لیتے ہیں منظر عام پہ، تو تب تک کافی نقصانات ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں ہمیشہ اس میں 3 ایکول سائن یوز کریں۔ ویسے بھی ڈبل میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ سم ٹائم نظر نہیں آتا، ہم سنگل لگا دیتے ہیں بجائے ڈبل کے، تو جب ہم 3 لگائیں گے تو ہمیں انشور ہوگا کہ ہم صحیح جگہ پہ جا رہے ہیں اور صحیح ہو رہا ہے۔ اچھا اب آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے ذکر نہیں کیا، لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ میں میکسیمم جو ہے نوٹ پہ ہی کام کر رہا ہوں، اور نوٹ کا جو ہے انٹرپریٹر یوز کر رہا ہوں۔ میں بتا دیتا ہوں، آپ یہ ضروری نہیں ہے کہ پوری فائلیں ہی بنائیں، اگر آپ یہ نوٹ اسے لکھ دیں تو بھی آپ کے پاس وہی چیزیں ساری آ جائیں گی، جیسے کانس ایکس از اکول ٹو 42، کنسول لاگ ایکس، تو یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ کے پاس وہیں پہ آ رہی ہیں۔ اچھا ایک اور طریقہ ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ کے براؤزر ہے، ہو سکتا ہے آپ چاہ رہے ہو کہ
آپ کے پاس انوائرمنٹ پورا موجود نہیں ہے یا کسی دوست کے کمپیوٹر پہ ہیں یا کہیں اور بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ اسٹل ہر قسم کی پریکٹس اس کی کر سکتے ہیں براؤزر کو استعمال کرتے ہوئے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہاں جائیں گے ڈیولپر ٹول میں، یہاں ڈالیں گے کنسول، اس میں خالی پیج میں بھی پتہ نہیں کیا آیا ہوا ہے بہرحال۔ تو یہ کنسول اگر میں کروں گا کلیئر، تو کنسول کلیئر کرنے سے یہاں کنسول میں وہی چیزیں ہم یہاں پہ بھی کر سکتے ہیں۔ x = 42 آ گیا، اور اگر میں چاہوں ٹائپ آف کرنا چاہوں ٹائپ آف x، تو اس نے یہ نمبر دے دیا۔ ایون ٹائپ آف x، تو یہاں پہ بھی یہ بتا دے گا کہ نمبر ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، اس سے بھی آپ کنسولنگ میں بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تھوڑے سے اس کے میرے خیال فونٹ، ہاں اب فونٹ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں، تو آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی ایسی چیز کر رہے ہیں جو آپ یہاں آپ کے پاس نوڈ کی انوائرمنٹ نہیں ہے، تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب ہم آگے چلیں گے تھوڑا سا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے بہت سارے ٹائپس بھی سیکھے تھے، پرمیٹیو ٹائپس، جس میں نمبر تھا، اسٹرنگ تھا، نل تھا، انڈیفائنڈ تھا، اور آخری والا سیمبل۔ تو یہ سارے پرمیٹیو ٹائپ ہیں جن کے میتھڈس نہیں ہوتے۔ ایک پرمیٹیو ٹائپ ہے جو تھوڑا سا ڈفرینٹ بیہیو کرتا ہے، تو اس کو ہم تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سپوز اس کا نام ہے نل، کنسول لاگ ٹائپ آف نل۔ اب آپ سوچیں کہ یہ ٹائپ آف نل کا کیا ٹائپ ہونی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی اگر ہم اپنی پریویس تھیوری پہ جائیں گے تو اس کی وہی نل ہونی چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی ابھی تک جاوا اسکرپٹ جو ہے اس نل کی جگہ پہ کچھ اور ریٹرن کرتا ہے۔ آپ پہلے ٹرائی کر لیں اور اس کے بعد کامنٹس میں جواب دیجیے گا کہ وہ کیا پرنٹ کر رہا ہے۔ تو میں 1 سیکنڈ لیتا ہوں تاکہ آپ اس کو ٹرائی کر لیں۔ ٹرائی کر لیا، اب میں اس کو لگاتا ہوں، یہ کیا مجھے دے گا؟ یہ دے رہا ہے آبجیکٹ۔ یس اٹس ویئرڈ، کیوں آبجیکٹ دے رہا ہے؟ یہاں تو نل ہے۔ آبجیکٹ اس لیے دے رہا ہے کہ اس کو یہ لوگ نل اگر کرتے ہیں، ایکما اس کو اگر نل میں ڈیفائن کرتا ہے تو ہمارا پورا انٹرنیٹ بیٹھ جائے گا، کیونکہ یہ جو نل ہے یہ اس کی ٹائپ آبجیکٹ زمانے سے چل رہی ہے اور ہر جگہ اسکرپٹس میں یہی یوز ہوئی ہے۔ اگر وہ اپنا ایکما کو اپڈیٹ کرتے ہیں اور لیٹسٹ ورژن پہ لاتے ہیں تو وہ کر نہیں سکتے، انہیں ہمیشہ بیکورڈ کمپیٹیبلٹی کا خیال رکھنا ہے۔ اور جاوا اسکرپٹ میں اس طرح کی کئی چیزیں ہیں جو بڑی اسٹرینج بیہیو کرتی ہیں، اور وہ بجائے نل کے آبجیکٹ ہی دکھا رہا ہے۔ اچھا، اب ایک اور ٹاپک ہم پڑھیں گے، فالسی ویلیو۔ فالسی کا مطلب ہے جہاں پہ بولین بولے کہ یہ جو ویلیو ہے یہ غلط ہے، ٹرو نہیں ہے۔ یعنی اب اگر میں اس کو کروں، سپوز براؤزر ہی کھول لیتے ہیں، اسی میں آ جاتے ہیں۔ اگر میں یہاں پہ یہ جیسے میں نے ویلیوز بتائی ہوئی ہیں، if undefined console log true، اب میں نے لکھا اگر undefined ہے تو یہ true پرنٹ کرے، لیکن ایسا نہیں کر رہا کیونکہ یہ undefined نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ فالس اس کو شو کر رہا۔ اب میں نے اس کو not undefined کیا تو کر رہا تھا کہ undefined، تو یہ فالسی ویلیو کہلاتی ہیں۔ یہ ساری فالسی ویلیو ہیں، میں اس کو ایک ایک کر کے آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ نل پہ بھی یہ انڈیفائن دے رہا ہے، ٹرو کو پرنٹ نہیں کر رہا کیونکہ یہ سب غلط ویلیو ہیں، اور اس کے بعد فالس پہ بھی یہ یہی دے گا ہمیں، +0 پہ بھی ہمیں یہی دے گا، اسی طرح مائنس اور ایمٹی پہ بھی یہ ہمیں ٹرو نہیں دے گا۔ ایرر، یہ دیکھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب فالسی ویلیو ہیں، انڈیفائنڈ، نل، فالس، -0، ناٹ نمبر، اور ایمٹی کوٹیشنز۔ اب آتے ہیں ٹرو ویلیو کون سی ہوتی ہے۔ ٹرو ویلیو کا مطلب ہے جو ویلیو ٹرو ہوگی، میں نے یہ جو if کنڈیشن اس پہ لگائی ہے کہ اگر ویلیو ٹرو ہوگی تو کنسول لاگ ہمیں ٹرو بتا دے گا۔ ایرر کیوں دے رہا ہے؟ دیکھیں اب یہ فالسی ویلیو نہیں ہے،
یہ ترتھی ویلیو ہے، اس وجہ سے اس نے اس کو کر دیا. ایمٹی جو ہیں یہ بھی ترتھی ویلیو ہے، اور باقی سب کچھ جیسے 2 ہوا 3 ہوا یہ سارے ترتھی ہے آبجیکٹس، یہ وہ سب. صرف یہ ویلیو چھوڑ کے باقی سب کچھ ٹرولی ہے. تو ہوپفلی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا، یہ فالسی ویلیو ہیں اور یہ ٹرولی ویلیو ہیں. اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں آبجیکٹس، ایرے، فنکشنز، آبجیکٹس. آپ سوچیں گے میں نے چوتھا آبجیکٹ کیوں ڈالا ہے؟ تو یہ بالکل میری انٹینشن ہے کہ میں نے یہ ڈالا ہے، اس لیے ڈالا ہے کہ پہلے تو ایک آبجیکٹس ہوتے ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں تقریباً آبجیکٹس. اس کے بعد ایریز جو ہم نے بنایا تھا ایرے، پھر فنکشنز ہوتے ہیں. باقی جتنا بھی جہاں کا ملا کے ہے نا وہ سارے جاوا اسکرپٹ میں آبجیکٹس کنسیڈر ہوتا ہے. ایوری تھنگ ایلس از این آبجیکٹ. اب آتے ہیں ہم پروٹوٹائپ. یہاں میں نے غلط لکھ دیا ہے پروٹوٹائپ. پروٹوٹائپل انہیریٹنس مور لیٹر، بعد میں اس کو آپ کو بتاتے ہیں. اچھا اب آپ آ جائیں پریمیٹیو ورسز آبجیکٹس. پریمیٹیو جو ہوتے ہیں نا امیوٹیبل ہوتے ہیں. امیوٹیبل سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں امیوٹیبل سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں، اس میں جیسے ہم نے یہ بنایا کانسٹ x=42، تو بیسیکلی ہو یہ رہا ہے کہ جب ہم دوبارہ اس کو یوز کرتے ہیں، چینج کرتے ہیں، تو یہ وہاں سے ریموو نہیں ہوتا بلکہ ایک اور نیا میموری کا اسپیس لے کے وہاں یہ بن جاتا ہے. تو اسی لیے اس کو ہم دوبارہ لکھ نہیں سکتے، دوبارہ وہ اپنے آپ کو لکھتا نہیں ہے بلکہ وہ چھوڑ کے ایک اور نیا بنا کے اور وہاں پہ اس کو انیشلائز کر دیتا ہے. تو اس لیے اس کو امیوٹیبل کہتے ہیں. اچھا اب ایک بڑا امپارٹنٹ کانسیپٹ ہے، آبجیکٹس آر میوٹیبل اینڈ اسٹورڈ بائی ریفرنس. جبکہ پرمیٹیو ٹائپ جو ہوتے ہیں وہ، اب اس کے لیے میں ایک پہلے اگزامپل دے دیتا ہوں، پھر بڑا ڈیپ میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس سے میری مراد کیا ہے اور میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں کانسٹ ایکس ہم نے ایک ڈیفائن کر دیا یہاں، ایک ہم اسی کی کاپی بنا لیتے ہیں، کانسٹ y=x. ٹھیک ہے، یہ میں نے کانسٹ x42 کیا، کانسٹ y کو میں نے برابر کر دیا x کے. اب میں نے کر دیا کنسول لاگ. اب یہاں میں کر دیتا ہوں بیفور. اب میں کیا کر رہا ہوں کہ جو x ہے اس کی ویلیو میں کر دیتا ہوں 99. اب میں کنسول لاگ آفٹر. اب میں اس میں y کی ویلیو نکالتا ہوں کیونکہ میں نے x کو چینج کیا. پہلے میں نے یہیں y کو یہاں بھی پرنٹ کرا رہا ہوں، پھر یہاں y کو کرا رہا ہوں. تو کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے کیا ویلیو ہونی چاہیے؟ کامنٹس کیجیے گا جو بھی آپ کا ذہن میں ہو. کوئی مسٹیک کر دی؟ چلا کے دیکھتے ہیں اس کو. اچھا سوری، اسائنمنٹ ٹو کانسٹنٹ ویریبل. کانسٹنٹس کو اسائن نہیں کر سکتے، سوری میں نے غلط لکھ دیا تھا. لیٹ. اچھا اب میں یہاں پہ 2 ویریبل ڈیفائن کر رہا ہوں، بلکہ دوبارہ کر لیتے ہیں، سوری. x=42 لیٹ y=x کے. اب ہم کنسول پہ لاگ کریں گے کہ یہ y جو ہے پہلے y کیا تھا اور بعد میں y کیا ہوا. بیفور بلکہ آن اسٹارٹ y کی یہ ویلیو تھی. اب ہم x کو دوبارہ چینج کر دیتے ہیں 99. اب کرتے ہیں ہم دوبارہ y کی ویلیو. تو آپ کا کیا خیال ہے کیا ہونا چاہیے؟ میں اس کو چلا کے دکھا دیتا ہوں. دیکھیں آن اسٹارٹ بھی 42 تھا، اگین بھی 42 ہے. آن اسٹارٹ بھی 42 تھا، اگین بھی 42 ہے. لیکن ذہن میں رکھیے اس کا مطلب یہ ہوا جو x ہے اس کی اپنی ایک میموری ہے. y جب ہم نے کاپی کیا تو بھی اس کی اپنی ایک یونیک میموری بن گئی. دوبارہ جب ہم نے x کو چینج کیا تو y پہ کوئی اثر نہیں آیا کیونکہ y وہ اپنی یونیک میموری میں تھا، x اپنی میموری میں تھا. اگر x چینج ہوا تب بھی y پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آیا. یہ ذہن میں رکھیے گا. پھر میں آبجیکٹ پہ آتا ہوں تو آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ اس سے مراد کیا ہے. ابھی ہم تھوڑا سا آبجیکٹس بنانے کی ٹیکنیکس سمجھ لیتے ہیں. آبجیکٹ سے کچھ ٹیکنیک ہیں ایک آبجیکٹ کو بنانے کے. آبجیکٹ بنانے کے لیے ہم وہی کرتے ہیں کہ کوئی سا بھی کانسٹ یا
یا لیٹ اس کے نام سے آبجیکٹ بنا لیتے ہیں. آبجیکٹ بنانے کے طریقے ڈفرینٹ ہیں. ایک تو یہ نیو آبجیکٹ کے نام سے ہم نے یہاں بنا دیا. ایک اور طریقہ جو میں نے دوسری جگہ دکھایا ہوا ہے آبجیکٹ ٹو، وہ ہم اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں. تو دونوں ایک ہی بات ہے. کمیونٹی اس وقت یہ پریفر کرتی ہے. یہ والا میتھڈ لیٹسٹ ہے لیکن یہ اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں بجائے اس میتھڈ کے. اچھا، آبجیکٹ آپ نے بنا لیا ہے. آبجیکٹ اس کو ہم کر دیتے ہیں آبجیکٹ ایکس، اور اسی میں ڈیفائن کرتا ہوں آبجیکٹ ایکس لاسٹ نیم از اکول ٹو کمال، فرسٹ نیم از اکول ٹو کمال اوپر آنا چاہیے، یہاں پہ کر دیتے ہیں پاور. تو لاسٹ نیم فرسٹ نیم، اور اس کے بعد آبجیکٹ ایکس از مینٹر ٹرو، بولین ڈیفائن کر دیا ہم نے آبجیکٹ ایکس. اور اس میں ہم ایک میتھڈ ڈیفائن کرتے ہیں گریٹ فنکشن کنسول لاگ آئی ایم ٹیچنگ. اب یہ ہماری ایک آبجیکٹ پوری بن گئی جو کہ کمپلیٹ آبجیکٹ ہے، جس میں ہم نے ڈیفائن کر دیا ہے اس کی پراپرٹیز اور سب. تو اس کو ایکسس کیسے کریں گے؟ وہی طریقہ ہے، آبجیکٹ لاسٹ نیم، کنسول میں نام پورا پرنٹ کراتے ہیں. یہ میں نے اس میں کنسول پہ پرنٹ کرا دیا، اور یہ اس کو ہم چلا دیتے ہیں. سوری، کوئی مسٹیک کر دی. فرسٹ نیم از اکول ٹو دس. سوری، یہ آبجیکٹ یہ ہے ہی نہیں، آبجیکٹ ایکس ڈاٹ ہے. تو یہ دیکھیں، یہ اس نے نام یہاں سے اٹھا لیا. اب یہ ایک آبجیکٹ بنی ہے. اسی کی ایک اور طریقہ بھی ہے جو ابھی بتاتا ہوں آبجیکٹ بنانے کا. یہاں پہ یہ ذہن میں رکھے، یہ ہم نے آبجیکٹ بنائی. دو طریقے میں نے دکھایا. اب ایک تیسرا طریقہ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، اس میں نا اور آسانی سے بن جاتا ہے. کنسٹ آبجیکٹ ایکس، یہ فرسٹ نیم از اکول ٹو کمال، تو سیمی کو لاسٹ نیم کولن پاور. اور اس میں دیکھیں ایک اور چیز میں بتاتا ہوں. جیسے میں نے ایک ڈیفائن کر دیا کی از اکول ٹو ٹرو. اب میں کر دیتا ہوں از مینٹرنگ، اس میں نہیں، سوری، از مینٹرنگ ٹرو. اور فنکشن اس میں ہمیشہ ایسے ڈالیں گے، ہائی ویلکم ٹو مائی کلاس. جی، تو یہ آبجیکٹ بن گیا ہے. اس میں ابھی بھی یہاں کوئی مسٹیک ہے، گریٹ کولن کاما دے دیا، فنکشن دیا، یہاں پہ یہ بھی کلیئر ہو گیا. نہیں، کوئی مسٹیک نہیں ہے، اٹس پرفیکٹ. تو یہ ہماری آبجیکٹ بن گئی آبجیکٹ ایکس کے نام سے، جس کا فرسٹ نیم دس، لاسٹ نیم از مینٹرنگ ٹرو، آئی ویلکم. تو یہ وہی آبجیکٹ اسی طرح سے، لیکن یہ کہ یہ ایک ڈفرینٹ وے ہے. پہلے ہم نے ایک یہ راستہ طریقہ سیکھا کہ ایمپٹی بلینکٹ میں ایک نئی ڈیفائن کر دیں، اور ایک نیو والا طریقہ سیکھا، نیو آبجیکٹ کر لیں، اور ایک یہ پورا بریکٹ کے اندر ہی اندر سب کچھ آ جاتا ہے. تو یہ تین مختلف طریقے ہیں آبجیکٹ بنانے کے. اب ایک ہم نے لائن پڑھی تھی، پرمیٹیو ڈیٹا ٹائپ آر بائی ویلیو اور آبجیکٹس آر بائی ریفرنس. تو یہ میں تھوڑا سمجھا دوں، یہ آخری پھر ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں کلاس کو، کیونکہ بہت بڑی کلاس ہو گئی. اب آپ دیکھیں میں نے یہ کانسٹ آبجیکٹس بنایا. سو لیٹس کاپی دس کانسٹ کو اس کو لیٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ میں اس میں ابھی ویلیو چینج کروں گا.
تو یہاں پہ میں کر دیتا ہوں لیٹ آبجیکٹ وائی از اکول ٹو آبجیکٹ ایکس. میں نے اس کا کر دیا آبجیکٹ وائی بنا دیے ایکس میں سے. اب ہم ایک کنسول میں پرنٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے پہلے پرمیٹیو ٹائپ کے ساتھ پرنٹ کیا تھا کہ اسٹارٹ میں وائی، اس میں ویلیو ڈال رہا ہوں آبجیکٹ وائی ڈاٹ فرسٹ نیم. ٹھیک ہے، اب یہ اسٹارٹ میں اس کی ویلیو کیا تھی. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ایکس آبجیکٹ ایکس کی جو پہلا آبجیکٹ ہم نے ڈیفائن کیا اس کا فرسٹ نیم ہم کر دیتے ہیں جمال. اچھا، اب ہم اس کا کنسول لیتے ہیں اور ہم کرتے ہیں آفٹر وائی سیم وہی ویلیو ہم پرنٹ کرتے ہیں. کیا گیس ہے آپ کا کہ یہاں کیا ہونا چاہیے؟ یہ کنسول ڈاٹ لاگ، کیا گیس کہتے ہیں کہ یہاں کیا ہونا چاہیے؟ اصولاً آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وائی آبجیکٹ وائی لیکن ہم یہاں چینج کر رہے ہیں آبجیکٹ ایکس کا. تو آپ کا کیا خیال ہے کیا ہونا چاہیے؟ چلا کے دیکھ لیتے ہیں، آپ کامنٹس میں بتا دیں کہ کیا ہو سکتا ہے. سوری سمویئر آئی میڈ اے مسٹیک، کنسول لاگ. دیکھیں وائی میں اسٹارٹ میں کمال تھا، آفٹر وائی میں جمال ہو گیا. ہاؤ عجیب بات ہو گئی نا. یہاں پہ جو یہ ہم نے چینج کیا تو اس نے ایکس کے ساتھ ساتھ وائی کو بھی چینج کر دیا، اس نے وائی بھی چینج کر دیا. از اٹ سرپرائز؟ بالکل سرپرائز ہے. وجہ اس کی کیا ہے وہ اب میں آپ کو پورا ڈیٹیل میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا تھا آبجیکٹس ریفرنس سے ہوتی ہیں اور پرمیٹیو ٹائپ ویلیوز سے ہوتی ہیں. تو یہ دیکھ لیں، یہ کمپیوٹر میں میموری کا اسٹیک ہے، یہ اسٹیک ہے ہمارا نوڈ جیس کا، اور یہ ہمارا میموری کی لوکیشن ہے. جب ہم نے لیٹ ایکس کو ڈیفائن کیا 3 کے برابر تو یہ اسٹیک میں آیا. اسٹیک نے اس کے لیے ایک میموری لوکیشن ہیپ میں ڈال دی، ویسے ہیپ بھی کہتے ہیں. لیٹ می پٹ ہیپ. تو یہاں پہ اس نے ایک اسپیس بنا دیا. اچھا، اب ہم نے اس کے لیے دوسرا یہ پرمیٹیو ٹائپ تھا، ایک اور پرمیٹیو ٹائپ کو ہم نے کاپی مارا وائی از اکول ٹو ایکس. تو یہ اسٹیک دوبارہ گیا اور اس نے ایک اور جگہ بنا لی میموری کی اور وہاں پہ ڈال دیا. تو یہ بائی ویلیو ہے. اچھا، اب ہم نے ایک اور آبجیکٹ بنائی اور اس کو یہاں پہ ہم نے اسٹیک میں ڈال دیا. اچھا، اسی آبجیکٹ کو یہاں پہ غلط لکھ دیا میں نے، یہ ہے ایکس. تو یہ جو ایکس آبجیکٹ ہے اس کو ہم نے کاپی کیا لیٹ آبجیکٹ وائی از اکول ٹو آبجیکٹ ایکس. تو جب ہم نے نئی آبجیکٹ بنائی تھی تو اس نے ایک میموری کا اسپیس یہاں ڈالا، لیکن ہم نے جب اس کو کاپی کیا تو اس نے ایک اور نئی میموری بنانے کے بجائے اسی کا بائی ریفرنس کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں بائی ریفرنس. صرف اس کا ریفرنس اٹھا کے اس نے نئی آبجیکٹ بنا لی. تو اب ہم جب یہاں پہ فرسٹ نیم چینج کر رہے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے میموری ایک ہی ہے تو یہ اس کو بھی چینج کر رہا ہے. تو ہوپ فلی یہ کانسیپٹ آپ کو بہت کلیئر ہو گیا ہوگا. آئیے ہم کوڈ میں کچھ اور کر کے دیکھتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ ہم کیسے کریں؟ اگر ہمیں یہ ایکس آبجیکٹ ایسی رکھنی ہے جس میں یہ نام چینج نہ ہو تو اس کو کیسے کریں؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ دوبارہ سے کریٹ کر لیں، کریٹ نیو. بہت مشکل ہے، بڑا طریقہ ہے، لیکن وی نیڈ ٹو ڈو لائک دیٹ کہ ہمیں پورا نیا کر لینا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک اور طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے، ایک میتھڈ ہے اسائن کے نام سے. تو میں کر کے دکھا دیتا ہوں آپ کو. لیٹ آبجیکٹ وائی از اکول ٹو آبجیکٹ اسائن، اس میں ایک ایمٹی وہ دکھائیں گے ایکس. اس کو ہم ہٹا دیتے ہیں سارا اور یہ رہنے دیتے ہیں اور یہ دونوں رہنے دیتے ہیں، لیکن ان دونوں کو اب آبجیکٹ ڈیفائن کرنے کے بعد لے جاتے ہیں، یہ یہاں پہ لے جاتے ہیں. اب میں نے اس کو بجائے اس کے کرنے کے آبجیکٹ ایکس کو یہاں پہ کاپی کیا، لیکن یہ ایک میتھڈ کے ذریعے اسائن. اب ہم اس کو رن کر کے دیکھتے ہیں. اچھا، یہ میں جو لاک کر رہا ہوں اس کو بھی نیچے لے جاتے ہیں.
اب یہاں آبجیکٹ وائی کریٹ کی، اسٹارٹ میں نے آبجیکٹ وائی کا فرسٹ نیم پرنٹ کیا، فرسٹ نیم کو یہاں میں نے چینج کیا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ آبجیکٹ چینج نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے اگر ہمیں بائی ریفرنس کرنا ہے تو یہ ان کا ایک بلٹ ان میتھڈ ہے جاوا اسکرپٹ کا آبجیکٹ ڈاٹ اسائن میں. اس میں ایک ایمٹی ہم نے آبجیکٹ بنایا اور بولا کہ اس آبجیکٹ کو اس میں کاپی کر دو. اس کو شیلو کاپی بھی کہتے ہیں، شیلو کاپی کر دو. تو اس سے کیا ہوا کہ یہ جو مسئلہ آ رہا تھا اس نے ہمیں اثر نہیں کیا اور وہ بائی ریفرنس والا ایشو سالو ہو گیا. اچھا اب اس میں اور آگے بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارا لیکچر کافی بڑا ہو گیا ہے. اس حساب سے ہم نے یہ کاپی کرنا سیکھ لیا اسائن، اور الحمدللہ ہمارا یہاں پہ سیشن کلیئر ہو رہا ہے. تو ہوپفلی کانسیپٹ آپ کو کلیئر ہوئے ہوں گے. تھوڑا کمپلیکیٹڈ تھا، کافی فاسٹ کریش کورس ہے. تو اب ایک اور ہمارا نیکسٹ اتنا ہی بڑا ایک ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ریئل پروجیکٹس پہ چلے جائیں گے. شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. ہو سکے تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں. اللہ حافظ.